أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريك لعله يزكى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عبس سورہ نمبر 80، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا۔ تمہیں کیا خبر، عجب نہیں وہ سدھر جاتا، یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی۔ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا دوڑا تمہارے پاس آتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، ایسے اوراق میں ہیں جو ادب و احترام کے لائق، بلند مرتبہ اور تحریف و آمیزش سے پاک ہیں۔ ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور فرض شناس ہیں۔ مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے، مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے وہ، کس چیز سے خدا نے اسے پیدا کس چیز سے خدا نے اسے پیدا کیا، نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کی منصوبہ بندی کی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں آئی۔ ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اگایا اناج، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور کے درخت، گھنے باغ، فواکہ اور سبزہ، سب کچھ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی منفعت کے لیے۔ تو جب شور قیامت برپا ہوگا، وہ دن جب کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا،
ان میں سے ہر شخص کو اس دن بس اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس روز روشن، حشاش، بشاش و شاداں و فرحاں ہوں گے، اور کتنے چہرے اس روز اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی ہیں کافر و فاجر لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قرآن کی جو دوسری صورتیں ہیں اس سے تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ اینگل سے تھوڑا سا اس کے اندر کچھ مختلف بات نظر آتی ہے، حالانکہ اس کا بھی جو کہنا چاہیے کہ جو موضوع ہے وہ آخرت کی ہی طرف توجہ دلانا ہے۔ قیامت کا دن جب برپا ہوگا اسی طرف انسان کی توجہ دلانا ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ قیامت کا دن آنا ہے، اور اس بات کو مان کر اپنے اعمال درست کر لے، خدا کے حکموں کا پابند ہو جائے اور آخرت کی ناکامی سے اپنے آپ کو بچا لے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ مجرمین جو وہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے ان مجرموں کی بھیڑ سے اپنے آپ کو الگ کر کے جنت کا حقدار بنا لیں، یہی اس کا موضوع ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات جو شروع جہاں سے سورہ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تھوڑی سی دوسری صورتوں کے مقابلے میں الگ ہے۔ جیسے دوسری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات کو شروع کرتا ہے، یہاں پر سیدھی سیدھی بات جو شروع کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے اوپر یہ بات کہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، مطلب اندھے تھے وہ، اور اسلام لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سبھی لوگ آتے تھے جو ایمان لاتے تھے کہ کچھ نصیحت کیجئے، ہم اپنے اعمال کو کیسے درست کریں۔ تو ایک موقع کے اوپر کچھ مکے کے جو سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ کچھ آخرت کے متعلق ہی کچھ بات چل رہی ہوگی، ایمان کے متعلق کوئی بات چل رہی ہوگی۔ تو اس موقع پر
یہ صحابی جو تھے یہ ایک دم آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ڈسٹربنس محسوس ہوا کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے اور اس موقع کے اوپر یہ صحابی آ گئے ہیں تو ایک طرح سے ڈسٹربنس آپ کو لگا. جب وہ ڈسٹربنس لگا تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل آ گیا. جیسا کہ ایک آدمی تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ جھونج سی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غصہ اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اصل جو غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ لوگوں پر ہے جو اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہی لوگوں سے بات کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ سن لیں سمجھ لیں. تو ظاہر ہے جب معاشرے کے تھوڑے بااثر لوگ اگر کسی بات کو مان لیں تو جو دیگر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس کا اثر قبول کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ بڑے لوگ ہیں یہ سردار ہیں مطلب بڑے لوگ مطلب اس معنی میں کہ تھوڑے معاشرے کے سردار لوگ ہیں تو ذرا سا ان کا اثر زیادہ ہوگا. عوام ان لوگوں کی بات کا اثر زیادہ قبول کرے گی. اس لیے اور ظاہر قبول کریں گے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا تو بیچ نہیں رہے تھے وہاں پہ کوئی دھندا تو کھول کے بیٹھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کے حریص تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان کے اندر آ جائیں. اس بات کو سمجھنے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ آخرت آئے گی قیامت آئے گی انسان کا حساب کتاب ہوگا. وہ دوزخ بڑی خطرناک چیز ہے اور انسان اپنی حقیقت کو پہچانے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے وقتی ہے ختم ہو جائے گی اور انسان اپنے دنیا کے اندر اعمال درست کر کے آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہی خواہش تھی آپ کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پہ زیادہ یعنی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر جو بات ان لوگوں سے کر رہے تھے تو وہ یہ آپ کی خواہش تھی کہ یہ لوگ مان. اس موقع پر جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے وہ نابینا صحابی کا وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے اور آپ نے تیوری چڑھائی جسے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہاں پر. تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے. لیکن جو بات اہم ہے اس شروع کے اندر یہ آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیات پڑھنے کے بعد کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا. مطلب اس بات کو جھٹلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ یہ انداز
اس رب کائنات کا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ عدل اس خدا ہی کا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن کو جس سے انسان بہت آسانی سے جسٹیفائی کر سکتا ہے، اور اسے جسٹیفائیڈ ہی لگتی ہے یہ بات کہ بھائی میٹنگ چل رہی ہے، آپ ڈسٹرب نہ کریں، اور آپ نے ڈسٹرب کیا یہ اچھا نہیں کیا، بالکل جسٹیفائیڈ لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گرفت کی ہے یہاں پر، اس سے اللہ کے کلام کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ یعنی اللہ کی بات، اللہ کے حکم کو جو انسان مان رہا ہے، اس کی اللہ کی نگاہ میں قدر ہے، اور جو اللہ کی بات کو ہلکے میں لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے، اللہ کے پیغام کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے پاس ڈھیروں اشیاء موجود ہیں، ہزاروں قسم سے انسان سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اپنی زندگی کے ڈھیروں معاملات کی منصوبہ بندی مستقل کرتا ہے، ہر دن کی نئی منصوبہ بندی کرتا ہے، ڈھیروں مسائل ہیں اس کے سامنے، ڈھیروں کام ہیں جو اسے انجام دینا ہے، کبھی شادی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی بیاپار ہے، کوئی بیمار ہے۔ دنیاوی زندگی کو انسان اس طرح جیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو انداز ہے قرآن، یہ جو سورت کے اندر، یہ شروع کی آیات میں خاص طور سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اہمیت کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہا ہے کہ اس سے جو بے رخی برتے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل خراب ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت گندا ہے وہ جو اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دے رہا، اور جو اہمیت دے رہا ہے اس کی بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یعنی ایک بات اور اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سرداران کفار، وہ جو کفار بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بات سمجھا رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ماننے کے لیے نہیں آئے، ان لوگوں کا انداز جو کچھ بھی رہا ہوگا وہ ایسا تھا کہ وہ بے رخی کا ان کا انداز تھا، بہت زیادہ سنجیدگی ان کے اندر نہیں تھی اللہ کے کلام کو سن کر سمجھنے کی، کہ ہم اسے سنیں اور سمجھیں اور ان باتوں پر غور کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے کہ انسان کا حساب کتاب ہوا، قیامت کا دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات یہاں پر کہی کہ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اولین اہمیت کا حامل ہے انسان کی
زندگی کے اندر اولین اہمیت اگر کسی چیز کی ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر تو اللہ کے کلام کی ہونی چاہیے، اللہ کے پیغام کی ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی ہونا چاہیے، اس کے بعد ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اہمیت دے رہا تھا اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ یعنی بہت اہم بات ہے، یہ شخص بھی بہت اہم ہوا ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہمارے کلام کو اہمیت دے رہا ہے اور نصیحت کی چاہتا ہے کہ ایسی نصیحت اسے کی جائے کہ آخرت میں کل خدا کے سامنے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے اور وہ شخص جو ایسا سوچتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اللہ کی نگاہ میں، اور وہ اہم نہیں ہے جو بے نیازی برتتا ہے اللہ کے کلام کی طرف۔ تو ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ بات اس بات کی بہت کھلی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو جو ہمارے انسانوں کے آپسی معاملات ہوتے ہیں ڈیلی کے، اس کے اندر بہت عام سی بات ہوتی ہے اور اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد گرفت کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو بنا لیا ہے، یا اس وقت جنہوں نے الزام لگایا تھا، یا آج بھی جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا تھا، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک طرح سے دلیل بہت کھلی دلیل ہے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو وہ خود اپنی ہی گرفت اس انداز میں نہ کرتے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گرفت کی اس عمل پر۔ حالانکہ عطاب جو اللہ تعالیٰ کا اس میں نظر آتا ہے وہ ان کفار کے اوپر نظر آتا ہے جو اہمیت نہیں دے رہے تھے اللہ کے کلام کو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطاب فرمایا وہ اس بات پہ فرمایا کہ ان کفار جو مان نہیں رہتے، جو بے نیازی برت رہے تھے اللہ کے کلام کی طرف سے، ان کے اوپر اللہ کا عطاب ہے کہ یہ لوگ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نگاہ میں، کہ یہ لوگ میرے کلام کی طرف دھیان نہیں دے رہے، بے نیازی برت رہے ہیں۔ تو یہ لیکن بہرحال یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت تو ہے اس کے اندر۔ فرمایا تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، تمہیں کیا خبر عجب نہیں وہ سدھر جاتا۔ یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تزکا اور تذکر، یعنی اللہ کی نگاہ میں انسان کی جو اصل اپروچ ہونا چاہیے
وہ یہ کہ وہ سدھر جائے. وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا خبر، عجب نہیں کہ وہ سدھر جاتا یا نصیحت قبول کرتا، اور یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی. یعنی اس بات کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ایک بندہ جو سدھر جائے یا نصیحت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہی اللہ کو مطلوب ہے. آگے فرمایا جو شخص سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے. یہ وہی لوگ تھے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بتلا دی کہ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے. آگے فرمایا حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے کہ جو بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نہیں ڈالی تھی کہ تمہیں کسی کو سدھارنا ہی ہے اور یہی تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ذمہ داری دی گئی وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا جائے. جیسا کہ فرمایا کہ نصیحت قبول کرتا تو اس کے لیے سود مند ہوتی. تمہیں کیا خبر، عجب نہیں وہ سدھر جاتا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولی تھی، نصیحت کی باتیں، تو یہی آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو بتائیں، نہ کہ انہیں ان لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی سر تھی جو بے نیازی برت رہے. بے نیازی جو برتے گا اللہ تعالیٰ اس سے خود نپٹ لے گا. یہ بات ہمیں ان آیات کو سورہ کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کسی کو سدھارنا. اگر وہ بے نیازی برتتا ہے اللہ کے کلام کی طرف سے، اللہ کے پیغام کی طرف سے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کی طرف سے، اگر وہ بے نیاز ہے تو پھر اس سے نپٹنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ آخرت میں اس کے ساتھ کرنے والا ہے وہ آگے بیان ہے، آگے کی صورت، آگے کی اسی صورت کے اندر، آگے کی آیت میں فرمایا تم اس کے پیچھے پڑتے ہو. جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو
خدا کا خوف کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصیحت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نصیحت کریں، کچھ اچھی بات ہے کہ میں اپنی آخرت سنواروں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہے اصل جو بات پوری اوپر بیان ہوئی ہے، اس کی اصل کو بتایا گیا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور جب یاد دہانی ہے تو یہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی ہے تو کیا ہے؟ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ ایک یاد دہانی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور جس کا جی چاہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ ہے اصل، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ پوری اصل بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اس ذکر کو انہا تذکرہ، جو انسانوں کے لیے اتارا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، یعنی یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ خود اپنے آپ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے جو آسمان سے آیا ہے، جسے جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جو قرآن ہے جس کے اندر انسان کو اصل کو بتایا گیا ہے، اس کی حقیقت کو بتایا گیا ہے، اس کی آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تو مر کر زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد اور تیری آخرت کے اندر تیرا حساب کتاب ہوگا، میدان حشر میں تجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت حساب کے لیے موجود ہوگا۔ بہت ہی ہولناک منظر اس ذکر کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے منظر کشی کی ہے، اس منظر کے انسان کی یہ حقیقت، اے انسان سدھر جا، اے انسان پلٹ آ، اے انسان مان جا۔ یہ ذکر جو ہے اپنے آپ میں خود بے نیازی کا تقاضا ہے، یہ بات ہے۔ ایک طرف وہ جو بات کہی کہ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور یہاں پر کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی یہ کہ یہ کلام، یہ ذکر، یہ یاد دہانی خود اپنے آپ میں بے نیاز ہے، جسے لینا ہے لے، جو نہیں لینا چاہتا بھاگ میں جائے،
یہ ہے اصل کہ بے نیازی تو برتتا ہے، اللہ غصہ نہیں ہوگا اس کفار کے اوپر، ان کفار پہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. اللہ تعالیٰ کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ جو ہمارے کلام سے بے نیازی برت رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ زیرو ہے ہماری نگاہ میں. خاک میں ملا دیں گے ہم اسے، آگ میں جلا دیں گے ہم اسے. بے نیازی برتتا ہے ہماری، یہ انسان، یہ کافر، اس کی اتنی جرت، اس کی اتنی ہمت، ہماری آیت کو جھٹلاتا ہے، ہماری آیت سے بے نیازی برتتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ خود اپنے آپ میں بے نیاز چیز ہے. تو کیا بے نیازی برتے گا؟ یہ کافر، یہ جھٹلانے والے، اے انسان، ہے وہ انسان جسے میں نے لطفے سے پیدا کیا، تجھے بڑا کیا، توانا بنایا، آج تو اکڑ رہا ہے، ہمارے کلام سے بے نیازی برت رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے نیازی تو میرا کلام ہے بے نیاز کا. یہ انداز اللہ کا بتا رہا ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ کا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسان بے نیازی برتے اس کی طرف اہمیت دی جائے، بلکہ اہمیت کا حامل وہ ہے جو ہمارے کلام کو اہمیت دے، جو ہم جس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اس کو مان رہا ہے، ہمارے پیغام پہ کان دھر رہا ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا کلام بے نیاز ہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. یہ کلام اللہ کا بے نیاز ہے. فرمایا ایسے اوراق میں ہے جو ادب و احترام کے لائق، بلند مرتبہ اور تحریف و آمیزش سے پاک ہیں. ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور فرض شناس ہیں. یہ ہے وہ ہمارا کلام، یہ ہے وہ یاد دہانی، یہ ہے وہ ذکر. فمن شاء ذکر، تو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اور کتنی بلند چیز ہے. سنو، یہ اللہ کا غصہ ان کفار کے لیے کہ تم لوگ بے نیازی برت رہے ہو. سنو اس کی کیا اہمیت ہے، سنو اس کا کیا مقام ہے، سنو کیا ہے یہ. ایسے اوراق یعنی ورقوں میں، ورق کی جمع اوراق، ایسے اوراق میں ہے جو ادب و احترام کے لائق، بلند مرتبہ اور تحریف و آمیزش سے پاک ہیں. یہ ہے وہ یاد دہانی، یہ ہے وہ ذکر. انہا تذکرہ،
بلند مرتبہ و تحریف و آمیزش سے پاک ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور فرض شناس ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور فرض شناس ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر کا پورا مضمون بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اصل میں ہے کیا۔ ہمارا ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اس کی کیا ایکچول پوزیشن ہے، وہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اوپر جو بات کہی وہ بات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کلام کی بڑی اہمیت ہے، اور اس شخص کی بھی اہمیت ہے جو اس کلام کو سننے کے بعد خدا سے ڈرنے لگتا ہے، پھر دوڑا آتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے، کیا محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں کے تئیں، انسان غور نہیں کرتا، اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے اس شخص کی، اور جو نہیں سن رہا، اللہ نے کہا جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہا کہ وہ جو بے نیازی برت رہا ہے اس کو میں نصیحت نہیں دوں گا، یا وہ چاہے تو نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے خود ایک طرح سے بے رخی برتی اس انسان کی طرف سے جو بے رخی کر رہا تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تو چاہے تو نصیحت حاصل کر لے، یہ میرے بندے ہے تو تو میرے ہی بندے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن، یہ اللہ کے کلام کا انداز۔ اوپر سے ہم پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں تاکہ پورا مضمون ہماری نگاہ میں آ جائے۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، تمہیں کیا خبر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب چل رہا ہے، تمہیں کیا خبر، عجب نہیں وہ سدھر جاتا یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی۔ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، ایسے اوراق میں ہے جو ادب و احترام کے لائق، بلند مرتبہ اور تحریف آمیزش سے پاک ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور فرض شناس ہیں۔ فرمایا آگے، مارا جائے انسان کتنا ناشکر ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ اسی بات کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی یاد دہانی، اللہ کا کلام، اس سے بے نیازی برت رہا ہے انسان، کیسا ناشکر ہے، غور ہی نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرنا چاہتا کہ
اللہ کا کلام کتنا ہے، اور اللہ کو بھولے بیٹھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک با اختیار مخلوق بنا کر اس دنیا میں اتارا ہے اور تیرے حوالے پوری زمین کر دی ہے، تو اب تجھ سے حساب ہوگا، اور تو ہے کہ اکڑ گئے اور بھول گئے کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ تجھے پیدا کیا گیا تھا کہ تو اکڑے گا نہیں، بلکہ خدا کا بندہ بن کے رہے گا۔ فرمایا مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے، قتل الانسان ما اکفر، کس چیز سے خدا نے اسے پیدا کیا؟ نطفے من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے خلقہ، اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے سے، خلقہ فقدر، اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کی منصوبہ بندی کی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ اے انسان تو مرنے کے بعد پیدا کیا جائے گا، تیری دنیاوی زندگی کا حساب تجھ سے لیا جائے گا، یہ بات جو اللہ نے انسان کی اصل کو بتا دیا، یہی سب سے اصل بات ہے، یہی اصل پیغام ہے۔ مثلاً ہم غور کریں کہ یہ جو قرآن کے اندر باتیں آنی ہیں، مثلاً یہی جو اوپر پہلا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، تمہیں کیا خبر، عجب نہیں وہ سدھر جاتا یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی، جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، ایک بات ذہن میں انسان کی آتی ہے کہ صاحب یہ تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ذکر کر رہا ہے، ایک واقعے کا ایسا ہوا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نصیحت ہے، کسی کے اوپر عتاب ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور اللہ کی یاد دہانی ہے، جس کا جی چاہے نصیحت قبول کرے، ایسے اوراق میں تمام باتیں اللہ نے بتا دی۔ خاص طور اوپر والی باتیں جو یہ تیوری چڑھائی میں پھیرا، اندھا آیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، یہ باتیں جو ہیں
انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اصل جو بات ہے وہ بات ہے کیا؟ یہ تو عام باتیں ہوں گی، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ تو عام باتیں ہوں گی کہ جو کچھ ہوا اللہ نے بیان کر دیا، تو اصل بات کیا ہے؟ مثلا اور دوسری صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے ان کے. تو اصل بات کیا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ تو اصل میں سب سے اہمیت، سب سے اہم بات، سب سے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا اس کے اندر انسان کی اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ اے انسان، تجھے مرنے کے بعد میں ایک دن زندہ کرنے والا ہوں اور تجھ سے زندگی کا حساب کتاب لینے والا ہوں. یہ ہے وہ اصل. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اب کلام پورا اللہ کا ہے، جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے کہ جس انداز میں یہ جو واقعات کی شکل میں، سب اللہ کا کلام ہے، ساری اللہ کی باتیں. لہذا ہے کہ سب کچھ انسان کے سمجھنے کے لیے بھی ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے جو خراب کردار کے لوگوں کو اللہ نے دکھایا، اور جو اچھے کردار کے دکھایا ویسا کرے، اور جو نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کرے، اور جو احکام اللہ نے نازل کی ہیں ان کو فالو کرے. تو یہ ہے تو پورا سب اللہ کا کلام. لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بتائی کہ اے انسان، تجھے میں مرنے کے بعد تیرا حساب کتاب لینے والا ہوں، لہٰذا یہ کہ اپنی آخرت کی تیاری کر. اور یہ بات اللہ نے جو بتا دی اس کو، اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس انسان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے اس سورہ کے اندر کہ انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی وہ حقیقت جو اللہ نے کھول کھول کے انسان کے سامنے بیان کر دی کئی طرح سے دلائل کے ساتھ. تو فرمایا مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے وہ کس چیز سے، کتنا ناشکرا ہے وہ کس چیز سے خدا نے اسے پیدا کیا. نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کی منصوبہ بندی کی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا. ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی حقیقت کو بتایا کہ اے انسان، اللہ کے ذکر سے بے نیازی نہ بن. یہ بہت اہم بات ہے تیرے لیے بہت اہم بات ہے، کیونکہ میرا کلام ہے. اس لیے میرا کلام تو بے نیاز ہے، میرا حکم تو بے نیاز ہے، میرا ذکر تو بے نیاز ہے، میرا قرآن تو بے نیاز ہے. اس سے تو بے نیازی نہ برت، بلکہ تیرے لیے اہمیت کا حامل ہے اور تیرے سے ریلیونٹ چیز ہے. لہٰذا یہ کہ تو اس کی طرف رکھ، تو اس کو سمجھ، تیری فائدے کے لیے تمام چیزیں. ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی آخرت کی طرف اشارات دیکھیے. انسان کی حقیقت کو بتایا اور پھر وہی بتایا کہ
تجھے تیرا حساب ہونے والا ہے، لہذا یہ کہ الرٹ ہو، سنجیدگی سے سن ہماری بات، پوری توجہ سے سن، سنسیئرلی اور سیریسلی ہمارا کلام بہت ہی مارا جائے انسان کتنا ناشکر ہے، کس چیز سے خدا نے اسے پیدا کیا، نطفے، پوری حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کہاں سے تو شروع ہوا، کہاں جائے گا اور کیا تیرا انجام ہونے والا ہے۔ نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کی منصوبہ بندی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ انسان کے نطفے سے لے کر اٹھا کھڑا کرنے تک، جب قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھا کے کھڑا کرے گا وہاں تک کا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پورا سب بتا دیا انسان کا، بہت چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر پوری بات بتا دی۔ اور اس کے بعد بتایا کہ خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل اور دلیلیں آگے رکھی، تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں آئی۔ یعنی ایک بات پہلے کہی، ادھر دھیان دے لے اور آدمی متوجہ ہو جائے کہ قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ اتنی بات ہی کافی تھی انسان کی سمجھنے کے لیے کہ نطفے سے پیدا کیے، زندگی کی منصوبہ بندی کی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی۔ یہی کیا انسان کی حقیقت، اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ایک ضمنی بات یہاں بھی بیان کر دوں گا، قبر سے مراد یہ نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہوں گے کہ جیسے ہمارے انڈیا کے اندر بہت سے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں آگ میں، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے ہمیں تو جل گیا، ہم کہاں سے قبر میں جائیں گے، ہمیں کہاں سے قبر میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں، مطلب وہی ہے قبر میں جانے کا کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، وہ چاہے جل گیا یا گاڑ دیا اس کو، جو بھی وہ باہر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ انسان غور کر لیتا اس بات پہ کہ نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، زندگی کی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہے، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی ہے، پھر اسے موت دی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ اٹھا کے کھڑا کرے گا، یہاں تک کی بات کہ اسے قبر میں پہنچایا۔ یہی بات سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ انسان فوراً مان لیتا ہے کہ ہم مجھے اٹھا کے کھڑا کرا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ یہاں پہ بات ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے اور دلائل دے رہا ہے۔ تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں آئی۔ ہم نے خوب پانی میں ڈالا، تو اپنی تخلیق پہ دھیان نہیں دے رہا تو اپنی غذا پہ دھیان دے۔ کسی طرح تو مان، کسی طرح تو سمجھ، کسی طرح تو غور کر کہ میں تجھے اٹھا کے کھڑا کرنے والا ہوں قبر سے۔ میرے حکم کی تعمیل ہی نہیں کر رہا، چل ایسے نہیں مان رہا تو ایسے مان۔ یعنی ایک بات پیچھے کہی
پھر بیچ میں ایک بات کہی کہ خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں، پھر آگے دوسری بات کہی۔ تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں آئی۔ ہم نے خوب پانی لنڈھایا، یعنی یہ نہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے چھوڑ دیا کہ انسان اپنی غذا پہ دھیان دے، پھر وہ دھیان دے اور سوچے اور بہانے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے وجود میں آئی۔ سن، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اگایا اناج، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور کے درخت، گھنے باغ، فواکہ اور سبزہ، سب کچھ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی منفعت کے لیے۔ بتائیے، یعنی اور انسان کا کیا رویہ؟ خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ کلا لما یقض ما امر ثم اذا شاء انشر۔ اس سورے کے اندر ہم جتنا غور کرتے ہیں، یعنی اس کے کو بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اتنی چیزیں آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو کہ وہ بیان نہیں کر سکتا، بلکہ بہت ساری چیزیں صرف انسان کی ذہن میں آتی ہیں اور زبان پہ ان کو لانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، بلکہ انسان خود ہی غور کر کے اپنے لیے بہت ساری چیزیں مثلا میں کچھ بتا رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں، میں صرف اتنا ہی بول پا رہا ہوں جتنا بول پا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ یہ کہ جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ سب تھوڑی میں بول پا رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہر انسان اپنی جگہ سوچے کہ وہ اس سورہ کو پڑھے، وہ خود سوچے، بیان بھی کرے، لیکن وہ خود سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یار اللہ کا کلام میں بڑی گہرائی ہے، بڑی ڈیپتھ ہے، یعنی ایک بات سے دوسری بات جڑی ہوئی ہے، دوسری بات سے تیسری، تیسری سے چوتھی، بالکل سٹیک، بالکل جڑی ہوئی بات ہے، اتنی سیدھی بال برابر بھی کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی کہ جو ایسی ہو کہ یہ بات انیسیسری نعوذ باللہ یہاں پر آ گئی ہے، کوئی ایسی بات جو چھوٹ گئی، کہیں سے کہیں تک کوئی بات ایسی لگتی ہی نہیں، اور انسان کے لیے بڑا خطرناک نتیجہ کھول کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ انسان خدا کے خوف سے کانپ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتا رہا ہے انسان تیری یہ میں نے منصوبہ بندی کی، تیری زندگی کے لیے بھی اور تیری آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ یہ اور یہ ہونا ہے، وہ بھی میں تجھے بتا رہا ہوں۔ پھر میں نصیحت بھیج رہا ہوں، میں کلام اپنا بھیج رہا ہوں، اس کی طرف سے تو بے نیازی برت رہا ہے، کیسا نادان ہے یہ، اتنا عالی کلام، عالی مقام، اعلیٰ ہے اتنا یہ کلام جس کی اللہ تعالیٰ نے
جس کا ذکر بتایا، جس کے بارے میں بتایا کہ کیا ہے، کہ ادب و احترام کے لائق ایسے اوراق میں بلند مرتبہ پاک ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں جو بزرگ فرض شناس ہیں، یہ کلام اور پھر انسان کو اس کی حقیقت بتائے کہ انسان یہ کلام میں نے تیرے لیے نازل کیا، اور پھر اس کے بعد جب بھی تیری سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں نہ شکر بن رہا ہے، دیکھ ذرا کیسے پیدا ہوا ہے، دیکھ ذرا تیرے اوپر کیا کیا احسانات میں نے کیے ہیں، اور تیرے کو یہ زندگی دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر تو نہیں مان رہا، میرے کلام کو اہمیت نہیں دے رہا، تو پھر وہی انداز فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اتر رہا ہے۔ یہ آخری کی آیات ہیں، یہ فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، انسان ڈر جا، خدا کی طرف پلٹ آ، اے میرے بھائی پلٹ آؤ، خدا کی طرف پلٹ آ، پلٹ آ، پلٹ آ۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکا اللہ اپنا فیصلہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ کی جو کچھ بیان کر رہا ہے بہت ڈینجرس، بہت ہی ڈینجرس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ ہٹا لی ایک طرح سے، دیکھا جائے کہ اب یہ اور یہ ہونے والا ہے۔ اے میرے بھائیوں جو ابھی تک نہیں مانے ہو مان لو، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تمہاری طرف سے، تم اپنی دنیا میں اکڑتے رہو، کتنے ہی اکڑتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اس کے اوپر پھر انسان کو سمجھاتا بھی ہے، دلائل بھی دیتا ہے کہ انسان غور کر لے، کیسے پیدا کیا ہے، کائے سے پیدا ہوا، اس پہ غور کر لے، کیا کیا نعمتیں اس کے لیے رکھی، اس پہ غور کر لے، اور مرنے کے بعد تجھے زندہ کیا جائے گا، اس کو بات کو مان لے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر لے، اس کے بعد بھی نہیں مانتا، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے۔ یہ آخری کی آیات ہیں اس سورے کی، اے میرے بھائیوں پلٹ آؤ، غور کر لو، غور کر لو، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ فرمایا تو جب شور قیامت برپا ہوگا، وہ دن جب کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن بس اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس روز روشن حشاش بشاش و شاداں فرحاں ہوں گے، اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، اور کتنے چہروں پر اس دن
خاک اڑ رہی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی ہیں کافر و فاجر لوگ۔ سورہ ختم ہو گئی، سورہ ختم ہو گئی میرے بھائی، فیصلہ سنا دیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ وہی لوگ جو اوپر بیان ہوا تھا کہ بے نیازی برت رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمارا یہ کلام یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ لوگ حاصل نہیں کر رہے نصیحت، تو کیا فرمائیں؟ یہی ہیں کافر و فاجر لوگ، اس دن خاک ہو رہی ہوگی ان کے چہروں پر، سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی ہیں کافر و فاجر لوگ۔ اے انسان، اللہ کے حکم کو مان لے اور اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کر لے جن کے بارے میں بیان ہوا، کتنے چہرے اس روز روشن، حشاش، بشاش اور شاداں فرحاں ہوں گے۔ اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرو میرے بھائی، خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کرو، جتنا بھی بس کی ہو، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایک بار اس کا پورا ترجمہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک بار میں پورا مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جو کچھ میں نے پیچھے کہا ہے وہ بھی اس پہ بھی آپ غور کریں، اور خصوصاً کلام اللہ پہ غور کریں۔ میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ ہی کی طرح انسان ہوں، آپ خود غور کریں، بس اس پہ غور کریں جو اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ تو اپن ایک بار پورا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پورا مضمون ایک بار میں ذہن میں آ جائے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، تمہیں کیا خبر، عجب نہیں وہ سدھر جاتا۔ یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کے لیے سود مند ہوتی۔ جو شخص حق سے بے نیازی برتتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو خدا سے ڈر کر دوڑا دوڑا تمہارے پاس آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ایسے اوراق میں ہیں جو ادب و احترام کے لائق ہیں، بلند مرتبہ اور تحریف و آمیزش سے پاک ہیں۔ ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، ہاتھ میں جو بزرگ اور فرد شناس ہیں۔ مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے وہ، کس چیز سے خدا نے اسے پیدا، نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کی منصوبہ بندی کی، پھر اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا،
پھر جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے اسے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل اس نے کی ہی نہیں۔ تو انسان ذرا اپنی غذا کی طرف دھیان دے کہ کیسے وجود میں آئی۔ ہم نے خوب پانی لٹھایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اگایا اناج، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور کے درخت، گھنے باغ، فواکہ اور سبزہ۔ سب کچھ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی منفعت کے لیے۔ تو جب شور قیامت برپا ہوگا، وہ دن جب کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن بس اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس روز روشن، بشاش بشاش اور شاداں فرحاں ہوں گے۔ وہ کتنے چہرے اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی ہیں کافر و فاجر لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے اللہ، تیرے کلام پر ہم ایمان لائے، ہمیں اس لائق بنا۔ اے اللہ، تیرے کلام پر ہمارا ایمان پختہ کر۔ اے اللہ، آخرت پر ہمارے ایمان کو پختہ کر۔ اے اللہ، ہمارے دل میں تیرا خوف پیدا ہو جائے، ہمیں اس لائق بنا۔ اے اللہ، ہم صرف تجھی سے ڈرنے والے ہو جائیں، ہمیں اس لائق بنا۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو اس روز کے چہرے جو تو نے بیان کیے ہیں، کتنے چہرے اس روز روشن، بشاش بشاش اور شاداں و فرحاں ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل کر دیں، اور اے اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل نہ کر جس کے بارے میں تو نے فرمایا کہ کتنے چہروں پر اس دن خاک ہو رہی ہوگی، اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی ہیں کافر و فاجر لوگ۔ اے اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل کر جن کے چہرے اس روز روشن ہوں گے، اس روز روشن، بشاش بشاش اور شاداں فرحاں ہوں گے۔ اللہ، ہمیں اس گروہ میں شامل کر۔ اللہ ہمارے گناہوں کو آمین یا رب العالمین۔